السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک، خالق، پالنہار ہے۔ درود و سلام ہادی کل، ختم الرسل، امام الانبیاء، حبیب کبریا، فخر الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک توفیق الہی سے میں ان لوگوں کا ذکر کروں گا جو چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے، یعنی کہ عزت والے دنیا میں، آخرت میں، حقیقت میں کون لوگ ہیں۔ ساری کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان کی آرزو اور خواہش یہ ہے کہ مجھے مال بھی مل جائے، اولاد بھی مل جائے اور عزت بھی مل جائے۔ دنیا کا ہر ایک فرد فطرتی طور پر ان تین چیزوں سے بڑی ہی محبت کرتا ہے: مال، اولاد اور عزت۔ انسان کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے
کہ مجھ پر کسی کا دباؤ روب نہ ہو، میں آزاد اور مجھے عزت مل جائے۔ تو جس انسان کو عزت مل جائے اس کو عزت دار اور معزز جو ہے معاشرے میں کہتے ہیں۔ جس انسان کو دنیا میں اور آخرت میں عزت مل گئی، سمجھ لو کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو گئی اور آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر عزت کا معیار، راستہ اور طریقہ بتایا ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو تمہیں عزت مل جائے گی۔ ارشاد فرمایا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کے انسانوں، میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ذلیل بن کر رہو، بے عزت بن کر رہو، تمہاری ذلت ہو، رسوائی ہو۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ اس کی آواز صحیح کرو، آواز ایسے کہ جیسے میک نہیں چل رہا، اسپیکر چل ہی نہیں رہا۔ عرفان کو کہو، عرفان۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ دنیا میں تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کے حسن جمال کو کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ عزت تکریم کے اعتبار سے بھی انسان کو اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، حسن اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ اور کس سے پیدا کیا ہے، کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے۔ مٹی دی ہر چیز بنائی اللہ خالق سائیں، ہڈیاں سخت تے گوشت پولا ویکھو تھاؤں تھائیں، کلیجی پھپڑے سادی نالی رب دی قدرت بائی، آپ اپنے کم چلاون رب نے ڈیوٹی لائی، تے حفاظت کرن سبنا اتے
مولا کور چڑھایا، گندگی بدبو باہر نہ آوے، کھلڑی حسن بنایا۔ خوبصورت بھی اور مٹی سے انسان کے سارے اعضاء جو ہے اللہ رب العالمین نے بنائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے انسان کو اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ اور اس لیے ہم نے عزت کا معیار جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے۔ دنیا دار لوگوں کے ساتھ رابطہ، تعلق، مراسم، علیق سلیق کہ عزت مل جائے، شہرت مل جائے، ہماری آرزو اور خواہش ہوتی ہے ہر وہ شخص جو مالدار ہے اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، عزت مل جائے گی۔ ایسا انسان جس کے تعلق پولیس اور تھانے میں ہیں، یہ کام آئے گا، ہماری عزت بنے گی۔ ہر وہ شخص جو ڈیرہ دار ہے، ہر برے کام میں ہمارا ساتھ دے گا، ہماری عزت بنے گی۔ ہر وہ شخص جو آخری درجے کا بدتمیز ہے، بدمعاش اور گنڈا ہے، معاشرے کی حالت کفیہ یہ ہے، کثیر تعداد میں ان کے ساتھ تعلقات و مراسم کہ عزت شہرت ملے گی۔ کوئی افسر ہے، کوئی وزیر ہے، اس کے ساتھ تعلق اور رابطہ، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ عزت شہرت اس طرح نہیں، عزت چاہتے ہو تو اس رب کی اطاعت کرو جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، عزت اور ذلت کا وہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں چلتے چلتے پاؤں سے جوتے اتارے اور ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین، آپ عزت والے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں، اسلامی دنیا کے امیر المومنین ہیں، آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ پاؤں سے جوتے اتارے اور ہاتھ میں پکڑ لیے، اس میں عزت اور شرف میں فرق آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابو عبیدہ، اسلام سے پہلے ہماری کوئی شناخت اور پہچان نہیں تھی، ہماری کوئی عزت نہیں تھی۔ آج ہماری عزت ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے۔ کیا مانا؟ ہم نے اللہ کو ایک رب مانا ہے، الہ مانا ہے، اور ساری کائنات کے جتنے بھی الہ ہیں ان کو ٹھکرا کر ان الذین قالوا ربنا اللہ توحید الہی پر قائم ہیں، پکے ہیں، استقامت اختیار کی ہے۔
جس کی وجہ سے آج ہماری عزت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا ہے، اس لیے عزت ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر عزت ملی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیں عزت ملی ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجی یا عمرے کے سفر میں ہیں، راستے میں کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے، ایک بکریاں چرانے والا گرمی کے موسم میں اسے کہتے ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں گرمی ہے، پہاڑ بھی گرم ہے، ان کی شدت اور حدت، اور بکریاں چرا رہا ہے اور ساتھ روزہ ہے، اس کا امتحان تو لیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے چرواہے، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو اور ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاؤ۔ کہتا ہے یہ میں ان بکریوں کا مالک میں نہیں، میں تو غلام ہوں، مالک اور ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مالک کو کیا علم اور پتہ، تم فروخت کر دو تو اسے کیا پتہ ہے، کیا علم ہے کہ تعداد بکریوں کی کتنی ہے، یا مر گئی ہے یا کسی درندے کا شکار ہو گئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نے جب یہ کہا تو چرواہا کہتا ہے اے مسافر، مالک کو میں یہ جواب دے دوں گا، لیکن جو عرش پر مالک کائنات کا بیٹا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اتنا نیک اور صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ پہ توکل اور بھروسہ، ایسا شخص کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ مالک کے پاس پہنچے، غلام کے کتنے پیسے، اس نے زیادہ بتائے، اور مال کے کتنے پیسے اس نے زیادہ بتائے، غلام بھی خریدا، مال بھی خریدا، اور غلام کے پاس آئے اور فرمایا آج کے بعد آپ بھی آزاد ہیں، یہ جانور بھی آپ کے ہیں۔ اور ایسا شخص جس کو اللہ پر اتنا توکل اور بھروسہ ہو وہ کسی کا بھی غلام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ اور یہ کیوں ملا، یہ عزت اور شرف کیوں ملا کہ جس انسان کے دل کے اندر تقوی، پرہیزگاری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے ہیں، اسے ممتاز کر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی اہل دل نے کہا ہے چھوٹیاں موٹیاں کل برائیاں چھڈن تقوی سوئی، تے کنڈیاں والی دھرتی اتے جویں ٹرے مسافر کوئی، تے چھوٹیاں نو نہ چھوٹا سمجھے، بچ بچ قدم ٹکاوے، دے توفیق خداوند سائیں لگ سلامت جاوے۔ جس کا اللہ پہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان ہوتا ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی سمجھ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ اس چھوٹی خطا اور غلطی پر بھی اللہ نے پکڑ لیا تو اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہے. تو پتہ چلا عزت والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر محبت الہی، محبت مصطفیٰ ہوتی ہے. گناہ اور خطا ہو جائے تو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. جب انسان سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. تو محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تقریباً 10 کے قریب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود ہیں. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے عقل مند کون انسان ہے اور عزت والا کون انسان ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرہم ذکرا للموت. عقل مند وہ انسان ہے، عزت والا وہ انسان ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے. آج صبح مل گئی ہے تو شام کا علم نہیں، شام ملی ہے تو صبح کا کوئی پتہ نہیں. وہ عقل مند انسان ہے، وہ عزت والا انسان ہے جو موت کو یاد کرتا ہے. جو انسان موت کو یاد کرتا ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو وہ پہاڑ سمجھتا ہے. فاسق اور فاجر انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ اس گناہ کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے. جیسے اس کے چہرے پر مکھی بیٹھی، ہاتھ سے اشارہ کیا، اپنے چہرے کو ہلا دیا، مکھی چلی گئی. وہ گناہ کو فاسق فاجر انسان اس طرح سمجھتا ہے. جو مومن ہے، عزت والا ہے، خوف الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، قبر کی ہولناکیاں، قبر کا عذاب اس سے ڈرتا ہے، معاشر والے دن سے ڈرتا ہے. وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کبھی کسی کا حق نہیں کھاتا، کبھی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھتا، کبھی کسی کے ساتھ عداوت نہیں کرتا، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کے جھوٹی گواہی نہیں دیتا، کسی سے لڑائی نہیں کرتا. جس کے دل میں خوف الہی ہو اور موت یاد ہو، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ عقل مند انسان ہے اور عزت والا انسان ہے. اکثرہم ذکرا للموت. صحابہ نے پوچھا عزت والا کون ہے؟ فرمایا جو موت کو یاد کرتا ہے. عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو موت کو یاد رکھتا ہے. موت سے ہمارا معاشرہ، مسلم خاص کر کے معاشرہ، بہت لاپرواہ ہے، غافل ہے. دنیا سے محبت ہے، موت سے کوئی
غرض نہیں، مرنا اس طرح ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، لیکن موت انسان کے تمام ارادے منصوبے سارے موت ملیا میٹ کر کے رکھ دے گی۔ جس طرح چند دن پہلے جہاز پر بیٹھنے والے، ان کے دلوں میں بڑی آرزو تھی، خواہشیں تھی، تمنائیں تھی، بیوی سے ملاقات ہے، بیٹوں کی محبت اور کشش ہے، ماں باپ کا احترام اور تعظیم اور ادب ہے، ملاقات کریں گے۔ بعض نے کہا بتانا نہیں، اچانک اپنے ماں باپ کے پاس پہنچیں گے، بیوی کو ملیں گے، بچوں کو ملیں گے، دوستوں کو ملیں گے، لیکن موت نے ان کو گھروں میں نہیں پہنچنے دیا، دوستوں کے پاس نہیں جا سکے، رفیقہ حیات کی محبت اور چاہت اور اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکے، منوں کے حساب سے مٹی اس کے اندر ان کے حسن و جمال کو موت نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، مٹی کے اندر ملا دیا۔ مخمل سے جا چھوڑ کے ایک دن خاک دے وچ سمانا جے، تے نازک بدن رکھن وچ سامی، نہ کوئی دور سرانا جے، چنگے عمل جے کول نہ ہو سن، وڈ وڈ کیڑیاں کھانا جے، خیش قبیلے پائی پینا، نال کسے نہیں جانا جے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کی جماعت ہے، فرمایا میرے پیارو دوستو جانسارو وہ شخص جنتی ہے۔ پھر فرمایا وہ شخص جنتی ہے، پھر فرمایا تیسرے دن دیکھو وہ آدمی جنتی ہے۔ ایک صحابی کو تعجب ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لب مبارک سے، زبان اطہر سے جنت کی بشارت، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے کچھ زیادہ اعمال تو نہیں، نماز 5 وقت پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اللہ نے مال دیا ہے تو وہ خرچ کرتا ہوں، لیکن میں کسی بھی مسلمان کو برا نہیں سمجھتا، اپنے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھتا۔ صحابی فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، فرمایا یہی وجہ ہے کہ تیرا دل تمام مسلمانوں کے بارے پاک اور صاف ہے، اور یہ تیرا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے تمہیں بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جب بھی ہلتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے حکم سے ہلتے ہیں۔ یہی عمل ہے کہ کوئی بھی مسلمان تیری شر و فتنے سے، ہر مسلمان محفوظ ہے، کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ عزت ہے، جو انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، تو اس کو چاہیے کہ تمام اہل ایمان کے لیے اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھے۔ بغض اور کینہ، نفرت اور عداوت، حسد، ایسا شخص جتنے مرضی سجدے کر لے، پیشانی رگڑ لے، حج بیت اللہ کا پیدل کر لے، روزے جتنے مرضی رکھ لے، خدا کی قسم ایسے بندے کو اللہ جنت میں داخل نہیں کریں گے
جس انسان کا دل کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض، کینہ، نفرت، عداوت سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ جنت کے اندر جانے کا اصول ہے کہ جنت کے اندر وہ شخص نہیں جا سکتا جس کے دل کے اندر بغض اور حسد ہے۔ جنت کے اندر وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پاک اور صاف ہیں، جنت میں وہ لوگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بیان کیا، فرمایا جو شخص عزت چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، فرمایا اپنے ماں باپ کا احترام کرے، اپنے بڑوں کی عزت کرے، وہ بڑوں کی عزت کرے، اللہ اسے عزت دیں گے۔ یہ معیار قائم کر لیں۔ عزت چاہتے ہو تو اپنے سے بڑے کی عزت کرو، عزت چاہتے ہو تو رشتہ داروں سے محبت کرو، عزت چاہتے ہو تو اپنے بڑے کا احترام کرو، عزت چاہتے ہو تو ماں باپ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آیا کرو۔ جوانوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی چلا جائے تو دنیا کی ساری دولت اگر خرچ کر دیں تو ماں باپ کی نعمت نہیں مل سکتی۔ ان کی تعظیم کیا کرو، ادب کیا کرو، احترام کیا کرو، نرمی کے ساتھ ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو چکا کر، گردن کو چکا کر جو ہے ماں باپ کے سامنے ادب اور تہذیب کے ساتھ جو کر بات کیا کرو اگر عزت چاہتے ہو۔ بہت ہی بد نصیب لوگ ہیں معاشرے میں کہ جو ماں باپ کوئی نصیحت کرے، کسی برے کام اور فعل سے روک دیں تو گالیاں دینے والے معاشرے میں بہت ہیں، بدتمیز بد نصیب بڑے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کو تھپڑ اور چھڑی مارنے والے، ان کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں، یہاں تک کہ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں کہ جو ماں باپ کو یہاں تک کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ایسے بھی بد نصیب ہیں۔ عزت نہیں ایسے لوگوں کو مل سکتی۔ اگر فرمایا عزت چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، عزت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کا احترام کرو اور ادب کرو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، اگر کوئی چاہتا ہے میری عزت ہو تو اپنے حکمران جو ہیں، عادل حکمران، ان سے محبت کرو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے تو فرمایا جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کا احترام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ عزت چاہتے ہو تو ان کی عزت کرو جن کے پیچھے تم عبادت کرتے ہو، جن لوگوں نے تمہارے لیے چار پائی پر بے بس، بے آسرا، بے سہارا پڑے ہو، نہ تیرا باپ دعا کرنے کے لیے آگے، نہ تیرا بیٹا، نہ رشتے دار، وہ شخص ہے جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے، تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے دوسرے لوگ تیرے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اپنے مولوی جو ہے اس کی عزت اور احترام کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان کی تعظیم کرو، ادب کرو۔ دنیا میں نمازی لوگ بہت تعداد میں ہیں جو اپنے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی بدخوئی بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، دل بھرے پڑے ہیں، بھرے ہوئے ہیں دل حسد سے، عداوت سے، نفرت سے۔ تمہیں کیسے عزت ملے؟ جو عزت اور احترام کے رشتے ہیں ان کو پامال کر کے تو عزت چاہتا ہے، تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ جو عزت والے کام ہیں وہ کرو،
جو عزت کا راستہ ہے اس کو اختیار کرو۔ وہ بڑے اختصار کے ساتھ قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں میں نے الحمدللہ آپ کو بتایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔